اردو کی مشہور شاعر جوش ملی آبادی جب اپنی سوانح عمری یعنی آٹو بایوگرافی لکھ رہے تھے تو انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف واقعات کا بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب وہ بہت چھوٹے تھے اور اپنے والد کے ساتھ ملیح آباد سے لکھنؤ کا سفر پہلی بار کیا تھا، اور اس وقت چوک کی رانائیاں اور رنگینیاں اور وہاں کا ماحول اور وہاں کی شان کا ذکر انہوں نے اپنے الفاظ میں بہت خوبصورت پیرائے میں کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک درخواست ہے کہ برائے مہربانی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اردو کے مشہور شاعر جوش ملی آبادی کی زبان میں لکھنؤ کے چوک بازار کی دلچسپ داستان کچھ اس طرح ہے۔ اس داستان میں انہوں نے اس وقت کا ذکر کیا ہے جب وہ پہلی بار ملیح آباد سے لکھنؤ آئے تھے، اور لکھنؤ آنے تک کا جو سفر اور اس کے بعد لکھنؤ میں جو حالات تھے ان کا کس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ جوش صاحب کا انداز بالکل منفرد ہے اور ان کی زبان اور ان کے الفاظ کا انتخاب بے پناہ حسین ہے۔ اس مضمون کا عنوان ہے میرا لکھنؤ کا پہلا سفر۔ بتاتے ہیں کہ لکھنؤ جانے کے واسطے جب ہم یعنی باپ کے ہم سفر تھے، مشیر احمد خان رامپوری، عبدالغفور خان، صفدر حسین خان، نبی احمد خان وغیرہ وغیرہ، اور سپاہیوں میں محمد شیر خان، صالح محمد خان وغیرہ، کافی لوگ اس سفر میں شامل تھے۔ اور جب سب لوگ ملیح آباد اسٹیشن پہنچے، ریلوے کے عملے میں ہلچل مچ گئی۔ اسٹیشن ماسٹر دوڑا دوڑا آیا، میرے باپ کو جھک کر سلام کیا۔ ویٹنگ روم نہیں تھا، پلیٹ فارم پر کرسیاں پہنچا دی گئی اور اسٹول رکھ دیے گئے۔ ہم سب حسب مرتبہ ان پر بیٹھ کر ریل کا انتظار کرنے لگے۔ گاڑی کا انتظار الاماں الحفیظ، ایک ایک دقیقے میں لاکھوں صدیوں کا فشار، اعصاب میں رہ رہ کر ایٹھن سی ہو رہی تھی۔ کوئی متھے ڈال رہا تھا کلیجے کو، جدھر سے گاڑی آنے والی تھی ادھر گھبرا گھبرا کر دیکھتا، بار بار مشیر احمد خان سے پوچھتا اب گاڑی کب آئے گی، اور وہ ہر بار مسکرا کر جواب دیتے کہ بس اب آ ہی رہی ہے۔ میں ابھی او بھی رہا تھا کہ ریلوے کے ایک بنگالی ملازم نے ٹن 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 گھنٹی بجا کر نعرہ مارا کہ رحیم آباد سے گاڑی چھوڑا۔ میں نے مشیر خان سے پوچھا گاڑی چھوڑا کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے ہنس کر کہا یہ آدمی بنگالی ہے، بنگالی اسی طرح بولتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا اب گاڑی میں کتنی دیر ہے؟ انہوں نے کہا بس اب 5 منٹ کی دیر ہے۔ میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ گاڑی کمر لچکاتی اور دھواں اڑاتی گھڑ 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 چلی آ رہی ہے۔ مجھے اس کے دھوئیں میں گلستاں سے ناچتے نظر آنے لگے، اور جب میں عین پلیٹ فارم سے دھن دھن دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑ کرتی گزرنے لگی تو پلیٹ فارم تھرانے لگا۔ پلیٹ فارم کی تھر تھراہٹ سے میرے خون میں بھی دوڑنے لگی، ارد گرد کے ذرے اچھلنے کودنے لگے اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب ہم سب اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو گارڈ نے جھنڈی ہلائی، اور اس کی جھنڈی دیکھ کر میری امنگیں کہروا ناچنے لگی۔ جھنڈی ہلا کر گارڈ نے سیٹی بجائی، ہائے کیا سریلی سیٹی تھی۔ اس کے جواب میں انجن نے سیٹی دی، چوں چوں کے ساتھ پہیوں کو حرکت ہوئی اور گاڑی بڑے ٹھسے کے ساتھ چلنے لگی، چھک 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 چھک، اور دل سے آواز آنے لگی بھک 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 بھک۔ اور جب گاڑی کی رفتار میں تیزی آ گئی تو ہوا کے ٹھنڈے جھونکے میرے چہرے سے یوں ٹکرانے لگے کہ میرے دل میں ایک انوکھا سرور سرسرانے لگا، اور جب رفتار اور بھی تیز ہو گئی
تو پٹری کے کھمبے اور آموں کے باغ گھومنے جھومنے اور ناچنے لگے، اور پٹری کے نیچے کی نالی اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑنے لگی گویا ریل سے ریس کر رہی ہو۔ یہ سما دیکھ کر میرے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ میں زیر لب گنگنانے لگا، چھک 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 چھک، گانے دو گانے دو گانے دو، چھک 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 چھک، جانے دو جانے دو جانے دو بھائی جانے دو، آہا گانے دو، اوہو اوہو جانے دو۔ اور جب گاڑی کا کاکوری کے پل سے گڑم 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 کرتی گزری تو میرے دانتوں کے نیچے دیوالی کی مٹھائی کے کھلونے ٹوٹنے لگے۔ کڑم 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 کڑم، ملیح آباد اور لکھنؤ کے مابین فاصلہ ہی کیا ہے، لے دے کر صرف 13 میل، اور اس قرب کے بنا پر ہماری گاڑی سینکڑوں کھڑی ہوئی گاڑیوں کی قطاروں کے درمیان سے گھڑم گھڑم شائیں شائیں کرتی اور سدا لائن بدلنے والی سالی پٹریوں کی کھچ کھچا کھچ کھچ کھچا کھچ، کٹ کٹا کٹ کٹاک کاٹتی اور تراشتی ہوئی گویا 20 منٹ کے اندر ہی چار باغ لکھنؤ اسٹیشن پہنچ گئی۔ العما الحفیظ، چار باغ کی طوفاں بدوش و قیامت آغوش ہلچل، گہما گہمی، دھکا پیل، افراتفری، نفسی نفسی چیخ پکار، گاؤں کا ہار، اکتاہٹیں گھبراہٹیں، ریل پیل، شائیں شائیں، فائیں فائیں، دھڑام دھڑام اور ڈھوم ڈھوم، ڈھائیں ڈھائیں، پھر اس پر دوڑتے ٹھیلوں کی جگر خراش گھڑگھڑاہٹیں، قلیوں کی قلی قلی کے نعروں کے ساتھ لنگوری حجتیں، بدحواس مسافروں کے اڑاتے خوانچے والوں کا شور و غوغا، ٹکٹ چیکروں، پولیس والوں، ریلوے افسروں، بوجھ اٹھانے والے قلیوں اور بچوں کو کاندھے پر بٹھائے بدحواس مسافروں کے مابین دھکم دھکا، شنٹنگ کے دھماکے، ہزاروں سیٹیوں کی آوازیں، دھوئیں کے لچھوں میں گھسے ہوئے تر بتر پرزوں اور جلے ہوئے تیل کی بدبو، فرنگیوں کے چھچورے غرور میں ڈھلے ہوئے روکھے پھیکے چنگیزی چہرے، اور میموں کے سایہ شاخ گل میں پڑی ہوئی چھلاسی کمرے۔ میں تو دیوانہ ہو گیا، پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہی فرنگیوں کی اکڑ فوں دیکھتا تھا تو میری پٹھانی کی زبان پر موٹی سی گالی آ جاتی تھی، اور میموں کی طرف نگاہ اٹھانا تھا میرے ننھے سے شاعر کے منہ سے ہائے جانی نکل جاتا۔ اور جب اسٹیشن کا شور و غل حواس پر دباؤ ڈالتا تھا تو میموں کی کمریں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی تھی اور دہشت میرا احاطہ کر لیتی تھی۔ میں ابھی اسی شیر افغن شور و غوغا اور اس حواس شکن بھیڑ بھاڑ میں گھرا ہوا کھڑا تھا کہ مشیر احمد نے دوڑ کر میری انگلی پکڑ لی اور ہمارا قافلہ اپنے سپاہیوں کی سنگین حلقے میں باہر جانے کے واسطے رینگنے لگا۔ ابھی ہم چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ حامد علی خاں بیرسٹر دوڑ کر میرے باپ سے ہم آغوش ہو گئے۔ اتنے میں ایک نہایت چمکیلے سائن بورڈ نے میری آنکھوں میں زنجیر ڈال دی۔ میں نظر جما کر اسے دیکھنے لگا، باپ سے کہا، میاں ہم کو یہ بوتل لے دیجیے۔ میاں انگریزی نہیں جانتے تھے، انہوں نے حامد علی خاں سے پوچھا، یہ کس چیز کا اشتہار ہے؟ انہوں نے زور سے قہقہہ مار کر کہا، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، مبارک ہو خاں صاحب کے صاحبزادے، بفضل خدا وہ ابھی سے شراب کی بوتل مانگ رہے ہیں۔ الغرض بصد ہزار دشواری ہم باہر آئے۔ ہم لوگ متعدد گھوڑا گاڑیوں اور ملازمین اکو میں اپنی جائے قیام کی جانب روانہ ہو گئے۔ میاں کی گاڑی میں مشیر احمد خاں تھے اور میں، میاں سامنے کی سیٹ پر اور ہم دونوں کوچوان کی طرف کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میاں کا بھرا حقہ ان کے سامنے اور پانی کا کٹورے سے ڈھکا ہوا لوٹا نیچے رکھ دیا گیا۔ چلم کی آگ سے مجھے تکلیف پہنچ رہی تھی، مگر لکھنؤ آنے کی خوشی اس قدر فراوانی تھی کہ مجھ کو اس تکلیف میں بھی مزہ آ رہا تھا۔ جب سڑک کے نشیب و فراز سے لوٹے پر ڈھکا ہوا کٹورا کھنا کھن اٹھتا تھا تو میرے دل میں بھی گھنگرو سے بجنے لگتے تھے۔ جب ہماری گاڑی عیش باغ کے موڑ سے گزرنے لگی تو سامنے کے ایک بہت بڑے تالاب کو دیکھ کر میں نے پوچھا، میاں اگر ہم اس میں کود پڑیں تو کیا ڈوب جائیں گے؟
یہ سننا تھا کہ ان کے چہرے کا رنگ ہلدی کا سا ہو گیا۔ فرمایا بیٹا بدشگونی کی بات کبھی زبان پر نہ لانا، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ اور اب ہماری گاڑی چلتے چلتے اکبری گیٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ہمارا سامان بانس والی سرائے میں جانے لگا، اور ارباب لکھنؤ ہمارے افغانی خط و خال، ہمارے قد و قامت، ہمارے سپاہیوں کی سج دھج اور ان کے بڑے بڑے پگڑ، ان کے موٹے موٹے لٹھ دیکھنے کے لیے ٹھٹ لگا کر ہمارے گرد و پیش جمع ہو گئے۔ میں نے اکبری دروازے میں جیسے ہی قدم رکھا تو یہ دیکھا اس چوڑے چکڑے دروازے کے داہنے بائیں لکڑی کے تختوں پر مٹی کے اس قدر سجل، حسین، سبک اور نازک کھلونے اوپر تلے رکھے ہوئے ہیں کہ باید و شاید انہیں دیکھ کر یہ خیال ہونے لگا کہ قریب جاؤں تو ہر کھلونا پلکیں جھپکائے اور باتیں کرنے لگے گا اور گجریہ بھاؤ بتانے لگے گی، اور سقوں کو اگر ذرا سا بھی چھو لیا تو ان کی بھری مشکوں سے دھل دھل پانی بہنے لگے گا۔ کھلونے خرید کر جب میں نے چوک میں قدم رکھا، عود، اگر اور لوبان کی لپٹوں نے میرا استقبال کیا۔ آگے بڑھا تو سونے چاندی کے ورق کٹنے کی نپی تلی کھٹا کھٹ نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ وہ مرتب و منظم کھٹا کھٹ ایسی معلوم ہوئی گویا طبلے پر بول کٹ رہے ہیں۔ پھر ہار والے کی سریلی آواز آئی، ہار، بیلے کے، پھول چمپا کے۔ وہاں سے آگے بڑھا تو کیا بتاؤں کیا کیا دیکھا۔ ہائے تنبولیوں کی وہ جھلجھلاتی تتری کلابیں، وہ دوپلی ٹوپیاں، وہ شربتی انگرکھے، وہ گھنے گھنے پٹے، وہ چوڑی دار پائجامے، شانوں پر وہ ریشمی بڑے بڑے رومال، آڑی ترچھی مانگیں، کلوں میں دبی معطر گلوریاں، ساقیوں اور ساخنوں کے ہاتھ میں وہ خوشبودار تمباکو کے حقوں پر وہ لپٹے ہوئے ہار، ہاروں سے پانی کے قطروں کی وہ ترشح، وہ بجتے کٹورے، وہ سارنگیوں کی تھرتھراہٹ کے ہواؤں میں ہلکورے، وہ گمکتے ہوئے طبلے، بالا خانوں کی چھجوں سے وہ مکھڑوں کی برستی ہوئی چاندنی اور زلفوں کے گرتے ہوئے سیاہ آبشار، کوٹھے والیوں میں کوئی گوری، کوئی چمپئی، کوئی سانولی سلونی، خد و خال اس قدر باریک گویا ہیرے کے قلم سے تراشے ہوں، کوئی کڑیل جوان، کوئی نوجوان اور کوئی ان دونوں کے درمیان گویا ہمکتی ہوئی اٹھان، کوئی گٹھے جسم کی، کوئی دھان پان، کسی کی ناک میں نتھ، کسی کی ناک میں نیم کا تنکا، تماشائیوں کا ہجوم، شانے سے شانے چھلتے ریلے اور کوٹھوں پر نظر جمائے ہوئے مخالف سمتوں سے آنے والوں اور جانے والوں کے سینوں کا ٹکراؤ، اور ٹکراؤ پر وہ دست بستہ عذر۔ میں ابھی اس دریائے تلس میں غوطے کھا رہا تھا کہ مشیر خان نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ میں ساحل پر آ گیا، سارا طلسم ٹوٹ گیا اور میں سب کے ساتھ میاں کے پیچھے پیچھے سر جھکا کر سرائے آ گیا۔ سرائے میں قدم رکھتے ہی دم گھٹنے لگا۔ میں نے بڑی لجاجت کے ساتھ کہا، میاں ہم سپاہیوں کو ساتھ لے کر نیچے گھوم آئیں۔ مشیر خان مسکرائے اور میاں نے بڑی خوف آمیز سنجیدگی سے کہا، چوک بچوں کے ٹہلنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں کلیجہ مسوس کر رہ گیا۔ بانس والی سرائے جو اب ڈھا دی گئی ہے، لکھنؤ کی درجہ اول کی پختہ اور صاف ستھری سرائے تھی، جس کے 3 بالائی کمروں کو میرے باپ نے مستقل کرائے پر لے کر روک لیا تھا اور وہاں ایک چوکیدار کو مامور فرما دیا تھا۔ اس وقت تک لکھنؤ میں برلنگٹن اور امپیریل ہوٹل کے علاوہ کوئی اور ہوٹل نہیں تھا، اور چونکہ وہ دونوں ہوٹل بدنام تھے کہ وہاں شراب پی جاتی ہے اور سور کی چربی کا کھانا کھایا جاتا ہے، اس بنا پر پورا قرب و جوار کی تمام شرفا کی طرح میرے باپ بھی ان ہوٹلوں کی طرف کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اتنے میں صالح محمد خان ڈھورے کو ساتھ لے کر آ گئے۔ ڈھورے لکھنؤ کا سب سے بہتر قفلی والا تھا، جو لیفٹیننٹ گورنر تک کی پارٹیوں میں بلایا جاتا تھا۔ اس نے جستے کی بڑی بڑی قفلیوں کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بڑے ماہرانہ انداز سے گھما گھما کر اور بالائی کے کاغذی آب خوروں کو مٹی کی سوندھی سوندھی رکابیوں میں کھول کر پیش کیا۔ مٹی کے کورے کورے چمچے بھی سامنے رکھ دیے
کیا بتاؤں ان قفلیوں اور ان آب خوروں کی لذت اور ملائمیت، زبان نے اس سے پیشتر کوئی ایسی چیز چکھی ہی نہیں تھی۔ ان کے مزے کو بیان کروں تو کیوں کر، اور تشبیہ دوں تو کس چیز سے؟ اور ملائمیت کا یہ عالم تھا کہ اس کو صرف ہونٹوں اور تالو سے کھایا اور نظر کی حرارت سے پگھلایا جا سکتا تھا۔ رات ہوتے ہی ہمارے باورچی کے پکائے ہوئے کھانوں کے ساتھ ساتھ عبداللہ کی دکان کی پوریاں کچوریاں، احمد کی باقر خانیاں، سعادت کی شیرمالیں، شبراتی کے 18 پرتوں کے پراٹھے اور جھمن رکابدار کے بھنے ہوئے مرغ، شاہد کا بٹیروں کا پلاؤ، حیدر حسین خان کے پھاٹک کی گلی کا انناس کا مظافر، غلام حسین خان کے پل کے کباب، کپتان کے کنویں کے پستے بادام کی مٹھائی اور حسین آباد کی بالائی، اور نہ جانے اور کیا کیا نعمتیں ہمارے دسترخوان پر چن دی گئی، اور میں کھا پی کر سو رہا۔ بھور درشن کی چاٹ تو پڑ چکی تھی۔ میں سب سے پہلے بیدار ہو کر بالا خانے کی چھت پر چڑھ گیا۔ صبح کا استقبال کرنے کے بعد جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی، شہر کی اونچی اونچی عمارتوں کے باعث طلوع کی رنگینی دور دور بھی نظر نہیں آئی۔ آنکھیں مرجھا گئیں۔ میں نے دیکھا پاؤ تو ضرور پھٹ رہی ہے اور مرغ بھی بانگ دے رہے ہیں، لیکن پاؤ پھٹنے میں سہانا پن ہے اور نہ مرغوں کی بانگ میں وہ توانائی۔ زمین سے آسمان تک ایک پھیکا پن چھایا ہوا ہے۔ سانس لیتا ہوں تو دھانس بھری موٹی موٹی ہوا سینوں کو کھرچ اور دل پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ نسیم صبح چل رہی ہے مگر اس کے جھونکوں میں بالکل دھار ہی نہیں ہے۔ عروس قدرت کے پاؤں میں نہ چاندی کے گھنگرو ہیں نہ سر پر چھپکا۔ میرے ولولے ایسی ملگجی ملگجی، کھوئی کھوئی، پھیکی پھیکی، ابلی ابلی، سیٹھی سیٹھی، روڑی روڑی، اوندھی اوندھی، گونگی گونگی، بھیچی بھیچی اور بجھی بجھی صبح کو دیکھ کر گل ہو گیا اور دھواں دینے لگے، اور میں اس نامراد عاشق کی طرح جس کا معشوق اس کو دغا دے کر غائب ہو گیا ہو، بھاری دل کے ساتھ نیچے آیا اور منہ ہاتھ دھونے لگا۔ منہ پر بار بار چھپک کے مارے اور میرے دل کی کلی نہیں کھلی۔ اتنے میں ناشتہ آ گیا۔ روغنی روٹی، انڈوں کے ستارے، بالائی، شیرمال اور نمش کا ناشتہ کر کے فارغ ہوا تو میرے باپ نے 2 سپاہیوں اور مشیر خاں کو ساتھ کر کے مجھے لکھنؤ کی سیر کے لیے روانہ کر دیا۔ میں نے لکھنؤ کے ہفتے عشرے کے قیام میں مندرجہ ذیل مقامات دیکھے: حسین آباد کی شاہی کوٹھی، اس کا کلاک ٹاور، حسین آباد کا امام باڑہ، اس کی بھول بھلیاں، آصف الدولہ کا امام باڑہ، رومی دروازہ، حضرت عباس کی درگاہ، نجف اشرف، تال کٹورے اور پھول کٹورے کی کربلائیں، بیلی گارڈ، عجائب خانہ، شاہ پیر محمد کے ٹیلے کی مسجد، شاہ مینا کا مزار اور موتی محل، حضرت گنج، چینا بازار، امین آباد، گومتی، ٹھنڈی سڑک، لوہے کا پل، لال باغ، سکندر باغ، بندریا باغ، وکٹوریا باغ اور بنارس باغ، اور چھتر منزل کا فقط وہ حصہ جو سڑکوں سے نظر آتا ہے۔ ہر چند میرے لڑکپن کی نگاہوں میں یہ تمام مقامات بڑے عجیب تھے، لیکن ان تمام عجیب مقامات سے عجیب تر نظر آئے، لیکن لکھنؤ کے وہ رؤساء، علماء، ادبا، شرفا اور شعراء جو میرے باپ کے پاس آئے یا وہ ان کے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اللہ اللہ وہ ان کے لچکیلے سلام، وہ ان کی نشست و برخاست کی پاکیزہ انداز، وہ ان کے تہذیب میں ڈوبی ہوئی وضع و قطع اور ان کے لباس کی انوکھی تراش و خراش، وہ مسائل علمی اور ادبی کے توضیح کے ہنگامے، ان کے الفاظ کا ٹھہراؤ، وہ ان کے لہجوں کے کٹاؤ، اثنائے غزل خوانی، وہ حسب مفہوم شعر، ان کی آنکھوں کا رنگ اور ان کے چہروں کا اتار چڑھاؤ، وہ قہقہوں سے دامن کش، ان کا ہلکا ہلکا تبسم اور ان کا انکسار کے سانچے میں ڈھلا ہوا وقار، اور باوجود کمال وہ ان کے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپنی ہیچمدانی کا اعتراض، یہ ساری باتیں دیکھ کر میں نقش بدیوار ہو کر رہ گیا۔
وہ تمام لوگ اس قدر شائستہ، شستہ اور گداختہ تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کرہ خاک کے نہیں، کسی کرہ نور کے باشندہ ہیں۔ انہی بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے میں نے شائستگی سیکھی، ادب و زبان میں نظر پیدا کی، اور یہ ذرا سی شدھ بجھ جو آج مجھے ادب و زبان پر حاصل ہے، وہ انہی کی صحبت کا اثر ہے۔ اور اب وہ نہ لکھنؤ ہے اور نہ لکھنؤ والے، ایک ایک کر کے چلے گئے، سب خاک کے نیچے، کھا گئی مٹی ان کے جوہروں کو۔ بہت دن ہوئے میں نے ایک ربائی کہی تھی، جلتی ہوئی شمعوں کے بجھانے والے، جلتی ہوئی شمعوں کے بجھانے والے، جیتا نہیں چھوڑیں گے زمانے والے۔ لاش دہلی پہ لکھنؤ نے یہ کہا، لاش دہلی پہ لکھنؤ نے یہ کہا، اب ہم بھی ہیں کچھ روز میں آنے والے۔ سو جو میں نے کہا تھا وہی ہو گیا۔ گزشتہ سال جب لکھنؤ گیا تو لکھنؤ کی اداسی دیکھ کر دل سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر طرف دیکھا، کوئی جانی پہچانی صورت نظر نہیں آئی، اور ان کی جگہ یہ دیکھا کہ ناتاراشیدہ کندوں کے سے کھردرے اور تکونے چہروں کے وحشی افراد بار بار اپنے الجھے ہوئے بال کھجاتے ہیں اور دائیں بائیں تھوکتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ وہ شاندار فٹنے ہیں، نہ عمدہ قسم کی بند گھوڑا گاڑیاں، نہ اعلیٰ درجے کے تانگے، لے دے کر چند گھٹیا قسم کے اکے اور بے رنگ اور روغن کے چوں چوں کرتے تانگے ہیں، جن میں گھوڑوں کے عوض چوہے جوتے ہوئے ہیں، اور چند کھڑ کھڑ کرتی ہوئی رکشائیں ہیں جن کو نہ جانے کس سرزمین میں آئے ہوئے لونڈے چلا رہے ہیں، اور وہ تمام اس قدر ذلیل ہیں کہ ان پر اگر سکندر اعظم تک کو بٹھا دیا جائے تو وہ بھی کسی دیہاتی رنڈی کا بھڑا ہوا نظر آنے لگے۔ سپہر کے وقت نخاس گیا۔ نخاس کی وہ سڑک جو لکھنوی تہذیب کا گہوارہ تھی اور اداس اداس نظر آئی۔ حکیم صاحب عالم کے مطب کے بالا خانے کی طرف نگاہ اٹھائی، جیسے دل پر کسی نے گھونسا مار دیا۔ ایک ایک کر کے وہ تمام یاران جشن آنکھوں سے گزرنے لگے جنہوں نے وہاں میرے ساتھ راتیں جگائیں اور دھومیں مچائیں تھیں، اور دیکھا کہ یگانہ چنگیزی، حکیم صاحب عالم، مجاز، حکیم مخمور اور عطا حسین غزلباش کفن اوڑھے زینے سے اترتے چلے آ رہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو پوچھتا بانس والی سرائے کی جانب مڑا۔ پرانی یادیں سر پیٹنے لگیں، اور جب اس نئی سڑک سے گزرا جو سرائے کو شہید کر کے اس کی قبر پر بنائی گئی تھی، چوک میں قدم رکھا تو کلیجہ تھام کر رہ گیا۔ کوہتا اندیش معلمان اخلاق کے اجاڑے ہوئے چوک نے آنکھوں میں آنسو بھر کر مجھے سلام کیا۔ ہائے، وہ چوک کا شبستان رنگ و بو اب بھائیں بھائیں کر رہا ہے۔ جن کمروں میں پریاں رہتی تھیں، کالے دیووں کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ جو فضا سارے گاما کے جھولوں میں جھولا کرتی تھی، اب اس پر اے پائی یعنی اے بھائی جلندر سنگا، اور اے حافظ جی، اے خدا بخش یعنی خدا بخش کے نعروں کے سوا اور کچھ نہیں سنائی دیا۔ ہائے، جن چھجوں پر زلفیں لہرایا کرتی تھیں وہاں داڑھی پھٹکارے جا رہے، جہاں طبلے گمکتے تھے وہاں خارشیے کتے بھونک رہے، اور جہاں چاندنی رہا کرتی تھی وہاں اب دھوپ بسا دی گئی۔ اس کج اندیش دور میں ہر طرف ایک شور برپا ہے کہ نکال دو شہر سے طوائفوں کو، مسمار کر ڈالو مے خانوں کو، اور اجاڑ کر رکھ دو شبستانوں کو۔ اور یہ فتنہ اٹھایا ہوا ہے مہاتما گاندھی جی کا۔ بے شک گاندھی جی بے شمار خوبیاں تھیں، وہ ہندوستان کے عظیم محسن اور سب سے بڑے دوست تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انسانی شادمانی کے بدترین دشمن تھے۔ انہوں نے جب بازار حسن اور خرابات مغاں کے خلاف غیر عاقلانہ آواز اٹھائی اور انسانی مسرت کا گلا گھونٹ دینے کی مجرمانہ تحریک چلائی تو لنگوٹ باندھ باندھ کر دوڑ پڑے۔ ان کی آواز پر وہ تمام گزیدگان اخلاق
جو قطعی طور پر توفیق گناہ سے یکسر محروم تھے، اور جن کے دلوں میں اس بات کی لگن لگی ہوئی تھی کہ وہ صالحین کا روپ بھر بھر کر گاندھی جی کو رجھائیں، جاہل عوام کے ووٹ اڑائیں، اقتدار کی گدیوں پر براجمان ہو جائیں اور دولت کے دریا میں غوطے لگائیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله۔ اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔